کہ سویڈن کے اندر جو قرآن پاک کی توہین کی گئی ہے، قرآن پاک کو جلایا گیا ہے، سب کے علم میں ہوگا، تو اس کا ریئیکشن ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ احتجاج کیا جائے، جو پچھلے جمعے حکومت پاکستان کی فرمائش کے اوپر ہوا ہے، اس میں توڑ پھوڑ یہ وہ غلط چیزیں ہوتی ہیں، بس ایک اجلاس ہو اور اس میں تقریر وغیرہ ہو اور لوگ اکٹھے ہوں، نعرہ بازی ہو، تو بس یہی احتجاج ہوتا ہے۔ اگر ہم بلڈنگوں کو توڑیں گے تو وہ اپنی بلڈنگیں ہیں، موٹر سائیکل جلائیں گے، کاریں جلائیں گے، اپنے لوگوں کی ہیں، تو اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس قرآن کی جو توہین ہو رہی ہے، کچھ ممالک، کچھ لوگ، گندے ذہن کے لوگ قرآن کی توہین کر رہے ہیں، اصل میں یہ ان کی شکست ہے۔ وہ اس سے ڈر رہے ہیں کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے، انقلابی کتاب ہے، جو لوگوں کے ذہنوں کو بدل رہی ہے۔ ہماری جو اجارہ داری ہے، ہماری جو طاقت ہے، وہ اس کی وجہ سے خطرے میں ہے، اس لیے وہ اس پہ اٹیک کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے فضل سے جتنا اٹیک کرتے ہیں اتنے ہی لوگ اس کو زیادہ پڑھتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے، ایک تو انہوں نے توہین کی ہے نا، ایک ہم توہین کر رہے ہیں، اس کو ماننے والے، اس کو چومنے والے، اس کو چاٹنے والے، ہم بھی توہین کر رہے ہیں۔ کیا توہین کر رہے ہیں؟ ہم کس کو پڑھتے ہیں؟ یہ توہین۔ اگر کوئی پڑھتا ہے تو وہ اس کو سمجھتے ہیں، ترجمہ ہی نہیں پڑھتا، تفسیر ہی نہیں اس کو پتہ ہوتی کہ اس کو اللہ نے پیغام کیا دیا ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی توہین ہے۔ دیکھیں، ہم نے یہاں پہ کلاس شروع کی ہوئی ہے خالص درس قرآن کے حوالے سے۔ سورہ بقرہ کی 65 آیات ہم کور کر چکے ہیں، تقریباً کوئی 10-12 درس ہو چکے ہیں، اس میں 2-3-4 آیتیں ہم ہر ہفتے کو کور کرتے ہیں، اور فون کرتے ہیں ایک ایک بندے کو، اور سارا محلہ پھر کے تو دعوت دیتے ہیں، جا کے بھی دعوت دیتے ہیں، گروپ میں میسج کرتے ہیں، پھر جو ہے وہ فیس ٹو فیس ملاقات کر کے دعوت دیتے ہیں۔ اس کے باوجود یہ رزلٹ ہے، تو کیا یہ توہین نہیں ہے؟ یہ توہین ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ قرآن کریم وہاں پہ فرمائے گا، اللہ کے سامنے کہے گا کہ ایک تو میری نہ ماننے والوں نے توہین کی تھی جو مجھے مانتے نہیں تھے، اور ایک ماننے والوں نے توہین کی تھی جو مجھے ویلیو نہیں دیتے تھے۔ ویلیو صرف یہ تو نہیں کہ بس ادھر لگایا، چوما، پڑھا، ناظرہ پڑھ لیا، نہیں۔ اگر آپ کے دل میں تڑپ ہے کہ انہوں نے غلط کیا ہے، میرے دل میں تو یہ تڑپ ہے کہ اگر میں ادھر ہوتا اور میری طاقت ہوتی تو میں اس بندے کو قتل کرتا، اور ہر مسلمان کا یہ ہونا چاہیے ایمان۔ اگر وہ نہ کر سکے تو الگ بات ہے، اس کا ایمان ہونا چاہیے، خواہ مجھے موت آ جاتی، وہ مجھے گولیاں مار دیتے، لیکن میں نے اس کو نہیں چھوڑنا تھا، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، ڈائریکٹ اللہ پہ حملہ کرنا ہے۔ تو ہر انسان کو جو مسلمان ہے، خالی کھلی محبت کرتا ہے، پھر بھی اس کے دل میں ہے یار ہمارے قرآن کو جلا دیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو جواب دیں، تو بہترین جواب جو ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ اس کلام کو پڑھیں، اس کلام کو سمجھیں، اس پہ جو ہے اس کو ترجمہ سمجھیں، اس کی تفسیر سمجھیں، امت کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں، سارے اکٹھے ہوں، طاقت بنائیں۔ جب طاقت ہوگی نا، کسی کی جرت نہیں ہوگی یہ کام کرنے کی، طاقت نہیں۔ آج دنیا میں 56-57 اسلامی ملک ہیں، تقریباً 1.5-2 ارب آبادی مسلمانوں کی ہے، 6 ارب میں۔ اتنی بڑی تعداد کسی اور سوائے عیسائیوں کے نہیں ہے، اور عیسائی کیا ہے؟ وہ تو برائے نام ہے، وہ اپنے دین کو بھی چھوڑ چکے ہیں، لیکن الحمدللہ مسلمانوں کا دین جو ہے، بے شک کوئی بے عمل، نا واقف کچھ بھی ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ زبانی تو کھڑا ہی ہے۔ ان میں سے اکثر لوگ جو وہ ہیں، وہ ویسے ہی دہریے ہو چکے ہیں، ملحد ہیں، اور وہ کہتے ہیں دین شین کوئی نہیں ہوتا، اس کو سائڈ پہ رکھو، بس نام کے کرسچن ہیں، وہ ہیں ہم سے زیادہ، لیکن ان میں ایمان بالکل نہیں ہے۔ ہمیں الحمدللہ اکثر لوگوں میں ایمان ہے،
اور بعض لوگ جو ہیں وہ خالی کھلی ایمان والے ہیں، لیکن بعض ایسے ہیں جب موقع ہے نا وہ کچھ بھی نہ ہو، غازی علم دین کی طرح کے وہ چھلانگ مار جاتی، یہ جذبہ پھر بھی ہے۔ ان میں سے بھی کوئی بندہ ہیرا نکل سکتا ہے جس نے کبھی نماز ہی نہیں پڑھی، لیکن وہ کبھی کبھار اللہ فضل کر دیتا ہے، ان میں سے بھی کوئی ہیرا نکل آتا ہے، وہ بھی چھلانگ مار دیتا ہے آگ کے اندر اور امت کے لیے کچھ کر جاتا ہے۔ کہ ہمارے اندر جذبہ ضرور ہے۔ تو 1.5 ارب مسلمان اور وقت اتنی نہیں ہے کہ ایک سفیر کو نہیں نکال سکتے۔ اس سویڈن نے اتنی بڑی گستاخی کی ہے، آپ کا بیڑا ہی غرق کر دیا اس نے، آپ کی توہین، آپ کی جو وقار عزت ہے اس کو خاک میں ملا دیا۔ ہم سمجھتے ہیں، سارے کہتے ہیں یار یہ ہماری بڑی بے عزتی ہے کہ ہمارے قرآن کی بے رونتی جلایا گیا ہے، لیکن ہمارے اندر طاقت نہیں ہے کہ یہ 56-57 ملک ہی اپنے ملکوں سے سویڈن کے سفیروں کو نکالیں اور اپنوں کو واپس بلائیں۔ نہیں کر سکتے، طاقت نہیں، کیوں اتحاد نہیں ہے۔ کوئی بھابی بنا ہوا ہے، کوئی فلانا بنا ہوا ہے، کوئی دیوبندی بنا ہوا ہے، کوئی کچھ بنا ہوا ہے، آپس میں لڑ رہے ہیں، انہوں نے کیا کرنا ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ جمعے کو قاری عبداللطیف صاحب نے بھی جلوس نکالا ہوا تھا اور حافظ عادل صاحب نے بھی، اور یہ کٹھے تھے دونوں، قاری عبداللطیف اور حافظ عادل صاحب کٹھے ہو کے انہوں نے جلوس نکالا ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، دلی خوشی ہوئی ہے کہ یہ ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، لیکن اس معاملے میں پھر بھی اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن کا مسئلہ جو ہے اس پہ ہم اکٹھے ہیں، اس میں ہمارا جو ہے وہ کوئی لڑائی نہیں ہے، ہمارے اختلاف ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن اس معاملے میں ہم اکٹھے ہو کے احتجاج کرتے ہیں اور مذمت کرتے ہیں کہ جو قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی۔ تو میں کہتا ہوں یہ وہابی شیعہ سارے ہی اگر ایسے اکٹھے ہو جائیں اور دل سے اکٹھے ہو جائیں، یہ صرف ایک دن کے لیے نہیں، تو میرا خیال ہے کہ کافی حد تک ہماری پاور بن جاتی ہے۔ لیکن مولویوں کو یہ بات کون سمجھائے، وہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نہیں وہ کافر ہے۔ اب کافر کے ساتھ تم نے کیوں کھڑے ہو گئے ہو؟ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے حافظ عادل سے کہ یہ کافر ہوتے ہیں دیوبندی، اور یہ طارق جمیل کو گالیاں دیتا ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک کو گالیاں دیتا ہے، اور آج اس کافر کے ساتھ کیوں کھڑے ہو گئے تم؟ پہلے تو یہ تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ جب بات کرتے ہیں تھوڑا ایک حد میں رہ کے کرنی چاہیے۔ پہلے اس کو کافر کہتے ہو، پھر اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہو جا کے۔ تو پہلے ہی اگر تم نے ہاتھ ہولا رکھا ہوتا تو آج تم کھڑے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ جچتے، لیکن پہلے اس کو اتنا برا بنا دیا، آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ تو لوگ حیران ہوتے ہیں نا، پھر لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا ہے۔ اصل میں یہ لوگوں کو اپنی اپنی پارٹی چمکاتے ہیں، اپنی اپنی پارٹی کو جو ہے وہ آگے، جیسے سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں، اپنی اپنی پارٹی کو پروموٹ کرنا ہے، حق کی بات کو نہیں کرنی۔ تو جیسے ہماری عوام کے اندر تھوڑا بہت جھوٹا موٹا جذبہ ہے، ایسی علماء کے اندر بھی ہے، وہ بھی ایسی ہم میں سے ہی ہیں، ہم کیا ان سے گلہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال ان کا فرض بنتا ہے، زیادہ بنتا ہے، کیونکہ انہوں نے ایک آگے لگے ہیں، ایک لیڈر ہیں، ان کا فرض بنتا ہے کہ امت کو متحد کرنے کی کوشش کریں، لیکن وہ تو متحد کرنے کی بجائے لوگوں کو منتشر کرتے ہیں، توڑتے ہیں۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یا پروردگار عالم امت مسلمہ کو یونٹی عطا فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کو یہ شعور عطا فرما کہ تفرقے میں فائدہ نہیں ہے، یونٹی میں فائدہ ہے۔ یا پروردگار ہمیں قرآن پاک کی عظمت کے اوپر مر مٹنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس کی عظمت کا تحفظ کرنے کا جذبہ عطا فرما۔ یا اللہ اس کو جلایا نہیں گیا، ہمارے دلوں کو جلایا گیا ہے۔ پروردگار ہم مجبور ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں معاف کر دینا۔ یا اللہ ہمیں معاف کر دینا۔ یا اللہ امت کے بڑوں کو، ان کے علماء کو، ان کے بادشاہوں کو، یا اللہ ان کے وزیروں کو، یا اللہ ہمت عطا کر، یا اللہ ان کو یہ شعور دے کہ یہ اسلام کے ساتھ جڑے۔ پروردگار ان کو یہ طاقت دے کہ یہ تجھ پر بھروسہ رکھیں، یہ کافروں سے نہ ڈریں بلکہ اللہ سے ڈریں، یہ اللہ پہ توکل کرنے کی انہیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کو اکٹھے ہو کر مضبوط ہونے کی توفیق عطا فرما۔
یا اللہ جہاں جہاں مسلمان کمزور ہیں، ظلم کا شکار ہیں، یا اللہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، یا اللہ تو ہی ان کی مدد فرما۔ یا پروردگار ان بغیرتوں بے ایمانوں کے دلوں کو پھیر دے، یا اللہ انہیں ہدایت دے دے، اگر ہدایت نہیں ان کے نصیب میں تو پروردگار ان کو تباہ و برباد کر۔ یا اللہ ہمارے قرآن، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت عزت کی حفاظت فرما۔ پروردگار امت مسلمان کو عزت و عظمت عطا فرما، یا اللہ وہی پرانی عظمت رفتہ عطا فرما۔ پروردگار ہمیں سیدھی راہوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے جو فوت ہو گئے، پروردگار بتقاضۂ بشریت ان سے جو غلطیاں خطائیں سرزد معاف فرما۔ یا اللہ ہم ہاتھ اٹھا کے اپنے رشتہ داروں، اپنے عزیزوں کے لیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ان کی قبروں کے اندر روشنی عطا فرما۔ یا اللہ ان کو قبر کے اندر سکون عطا فرما۔ یا اللہ تو رحیم، تو غفار، تو کریم، تو عظیم، تو اعلیٰ ہے، تیرے دربار میں کوئی کمی نہیں ہے، تو جو جی چاہے کر سکتا ہے۔ یا اللہ ان کی خطائیں بخش کے انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ پروردگار جو ہمیں اس دنیا میں ہیں ان کو عزت و عظمت عطا فرما، صحت و تندرستیاں عطا فرما۔ یا اللہ ہر قسم کی بلائیں، مصیبتیں، تنگیاں، تکلیفاں دور فرما۔ یا اللہ خوشحالیاں عطا فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان کو خوشحال کر دے۔ پروردگار اس کے بڑے برے حالات ہیں، سیاسی، معاشی، یا اللہ ہر قسم کے حالات دگرگوں ہیں، پروردگار ہمارے ملک کو خوشحال کر دے۔ یا اللہ تو رحیم ہے، یا اللہ ہم سب پہ رحم فرما۔ یا اللہ ہمیں صحت و تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے دین پر چلنے کی توفیق دے۔ یا اللہ قرآن کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم